قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے نماز میں نمازیوں کی کچھ خطائیں اور ان کی اصلاح۔ نماز کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اشارتاً آپ یوں سمجھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین وہ لوگ کامیاب ہوئے جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں۔ بے شمار آیات ہے، کہیں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو کہیں نماز کے فوائد کا بیان ہوا اور کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کرو گے تو بے شک یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے اس کی اہمیت قرآن مقدس کی آیات اور احادیث صحیحہ کے اندر وارد موجود ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے جس کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ کل بندے کا قیامت کے روز سب سے پہلے اس معاملے کے اندر حساب و کتاب ہونے والا ہے، وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نماز صحیح ہو گئی تو وہ کامیاب پا جائے گا، کامیابی پا جائے گا، اور وہ یعنی کامیاب ہو جائے گا وہ۔ لیکن اگر وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز ہی غلط ثابت ہو گئی، اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں رہا، اس کی نماز اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقط خاب و خسر، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا وہ۔ تو نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت ہم سب سمجھتے جانتے ہیں، ایک مستقل موضوع نماز کی اہمیت کے فضائل کیا ہیں اور ہوتی رہتی باتیں، لیکن میں آج چند ان خطاؤں اور ان غلطیوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے یہاں کچھ دانستہ طور سے اور کچھ انجانے میں ہو جاتی ہیں، اور انسان یا مسلمان اس کو معمولی سمجھ کر کے اس کی اہمیت نہیں دیتا اور مسلسل وہ غلطیاں کرتے جاتا ہے۔ دیکھیے، اسلام نے غلطی کرنے سے منع نہیں فرمایا، اسلام نے گناہ کرنے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس سے خطائیں ہوں گی۔ شریعت نے اسے پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا کہ تم سے خطا ہو جائے تو تم اس کی اصلاح کر لو، تم سے گناہ ہو جائے تم سے توبہ کر لیا کرو، رجوع کر لیا کرو۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو نماز ہم سب پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے۔ مفتاح الصلاۃ الوضو الطہور، نماز کی چابی، نماز کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ ہمیں وضو کرنے کا صحیح طریقے سے علم ہونا چاہیے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، کن کن اعضاء کو دھلنا ہے، کیسے دھلنا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہونی چاہیے۔ اگر ہماری وضو صحیح نہیں ہوئی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، پہلی بات۔ تو وضو کا طریقہ جو ہم کو سیکھنا چاہیے۔ وضو کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، عام طور سے شریعت نے جو بتلایا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کمی کم کرتے ہیں، زیادتی کر جاتے لوگ۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو ایک بار، دو بار یا تین بار دھو، تین سے زیادہ بار دھلو گے، اگر پانی کا استعمال کرو گے تو یہ سرکشی ہوگی، یہ حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا، ایک دو بار میں یہ دھل لیا گیا، پھر اس کے بعد تین بار ایسے لیا جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ حدیث پر عمل ہو جائے تین بار لینے کے لیے، تو دھلنے کے بعد یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ہی بار میں دھلا آپ نے, اگر پورا ہاتھ بھیگ گیا آپ کا یہاں تک تو آپ کا یہ ہو گیا, یہ دھل گیا. پھر اس کو دھلنا ہے. اب اس کو دھلنے کے بعد پھر دوبارہ 3 بار ناپنا کہ 1 2 3 اب جا کے وضو ہوا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد ہم نے دیکھا عام طور سے لوگوں کو وضو کرنے کے بعد یہ انگلی اٹھاتے ہیں, شاید کی انگلی واللہ شاید کچھ پڑھتے بھی, شاید کچھ زبان ان کی مجھ کھلتی ہے, کچھ پڑھتے ہیں, بہرحال میں نے سنا نہیں غور سے کیا, لیکن انگلی اٹھاتے لوگ عام طور سے. اس کی شریعت میں کہیں بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے, وضو کرنے کے بعد آپ کیا کرو, اشہد اللہ الہ الا اللہ دعا بتایا گیا, اللہم جامع توفیق, یہ دعا جو ہے مذکور اس کو پڑھا کرو. اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اسے کہا جائے گا تم جس دروازے سے داخل ہو جاؤ تم, لیکن جب وضو کو وضو کے طریقے پہ کیا جائے گا تب, منمانی کر کے یا اپنے خواہش کا اس کے اندر دخل کر کے ایسا نہیں. وضو ہو گیا, وضو کے بعد عام طور سے لوگ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں. یعنی ہمارے نمازیوں کے کپڑوں میں کمیاں ہوتی ہیں. کچھ کا کپڑا بہت چھوٹا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا کپڑا بہت باریک ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا کپڑا بہت ہی تنگ چست ہوتا ہے, ٹائٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ کپڑے کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی نماز سے کیا کر دیں گے, اس کے ثواب سے محروم کر دیں گے. شریعت نے نماز کے صحت کے لیے, نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی ہے کہ نماز پڑھنے والا جو مصلی ہو وہ سطر کے اندر ہو. اس کی جو اعضائے مستورہ ہیں, جو چھپانے کی جو اعضاء ہیں وہ چھپے ہونے چاہیے. مرد کا کہاں سے کہاں تک پردہ ہے, چھپانا ہے, ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, یہ اس کا چھپا ہونا چاہیے, تبھی اس کا وضو بھی مکمل ہوگا اور تبھی اس کی نماز ہوگی. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی شرٹ پہنے بھائی صاحب یا شرٹ پہنے ہوئے ہیں, وضو کرنے کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں تو ایک ہاتھ گھٹنے پہ ایک ہاتھ پیچھے, ارے کھل تو نہیں گیا پیچھے. سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے میں ہے, ایک ہاتھ سامنے رکھا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ کہاں پہ ہے, ٹی شرٹ کھینچ رہے ہیں بار بار, بھائی کہیں کھل نہ جائے. بھائی ایسی نماز کا کیا فائدہ. سجدے میں ہو کر کے آپ کا ذہن اللہ سے سرگوشی کرنے میں نہیں ہے, آپ کا ذہن لگا ہوا ہے کہ میرا پیچھے کیسا کھل نہ جائے, اور خدا نہ خواستہ کھل گیا اگر آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور ختم نماز, آپ کا نماز نہیں ہوئی آپ کی. تو اول چیز جو ہماری یہاں خطائیں, جو غلطیاں ہیں عام طور سے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے اپنے لباس کو لمبا کرو, اپنے لباس کو کشادہ کرو, اپنے لباس کو اتنا باریک مت رکھو کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائیں. اپنے لباس کے اوپر فیشن کے نام پر جگہ جگہ جو ہوتا ہے ڈیمیج کرتے بولتے ہیں, جنس کو ڈیمیج کرتے ہیں نا, اس کو یہاں پر ران کے اوپر کھلی ہوتی ہے. میرے بھائی وضو بھی نہیں ہوتا ایسے آپ کا, اور نماز بھی نہیں کھلا رہے گا, تو ایسا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلی جو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے لباس کا دھیان دینا ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز کے اندر صدر پوشی ہونی چاہیے اور ایسا کپڑا استعمال ہونا چاہیے جو صدر کو ڈھانپنے والا ہو. سمجھ میں آئی پہلی بات, لباس کو ہمیں صحیح کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ لباس تو ہے, شریعت نے کہا اعتدال, درمیانی راستے اختیار کرو, نہ بہت زیادہ افراط تفریط کا شکار ہو جاؤ, غلو کا شکار ہو جاؤ, نہ ہی کسی کو اس کے مقام سے گرا دو. شریعت نے کہا کہ میانہ روی, درمیان راستہ اختیار کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کہا گیا کہ دیکھو پردہ پوشی کرنا ہے آپ کو, سطر کو چھپانا ہے, تو یا تو لوگ کیا کریں گے, بہت چھوٹا پہن لیں گے کہ پردہ کھل جا رہا ہے, یا پھر لوگ اتنا لمبا پہن لیں گے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا چلا جاتا ہے. اور یہ دونوں کی دونوں صورتیں انسان کی نماز کو ضائع کرنے والی ہیں. چھوٹا ہو گیا, صدر کھل گیا, نماز ختم گئی, پھر سے وضو کرو, پھر سے نماز پڑھو, تو نماز ہوگی اگر صدر چھپا ہے تو. اگر ٹخنا چھپا ہوا ہے, پتلون, پاجامہ, جینس پینٹ جو بھی ہے, اگر وہ ٹخنے کو چھپائے ہوئے ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں یہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں سامنے. اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 637, آپ نے فرمایا کہ من اسبل ازارہ فی صلاته خیلاء فلیس من اللہ فی. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس کے ٹخنے سے نیچے اس کا لباس گھسٹ رہا ہے, لگ رہا ہے, اور تکبر کی وجہ سے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب بھائی لوگ کہتے ہیں تکبر سے ہم نہیں پہنتے. بھائی دیکھو نماز کے اندر تو ہے اسپیشل, اس کے علاوہ عام حالتوں کے اندر بھی آدمی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, اس صورت میں بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ تمہارا لباس اتنا لمبا نہ ہو کہ ٹخنے سے نیچے زمین سے لگ رہا ہو, گھسٹ رہا ہو, عام حالتوں کے اندر. اور نماز کے اندر تو وسلم نے اسپیشل بیان کر دیا ہے. تو یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, کیا بولتے کہ ارے بھائی ہم تکبر سے نہیں پہنتے,
ہمارا لباس، ہمارا جو ٹخنے سے نیچے ہے کپڑا، ہم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا رہے ہیں، اس لیے ہم کو گناہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائی تکبر کہتے ہیں، کس کو معلوم ہے آپ کو؟ تکبر کس کو بولتے ہیں؟ صرف اس کو کیا کہ بنا سنگار کے ایک دم سب کو ایسے دکھائے چلو یا اکڑ چلو، تکبر صرف یہ نہیں ہے۔ تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس۔ صحابہ کرام گئے نا وسلم کے پاس نا، پوچھا وسلم ہم تو اچھے سے اپنا بال سنوارتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، کدی پہنتا ہے، کہ تکبر ہے؟ آپ سے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں، تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ آدمی حق بات کو جان کر اس کا انکار کر دے، لوگوں کو حقیر جانے۔ کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، عام طور سے خطبات میں بیانات میں ہوتے رہتے ہیں کہ تم اپنے لباس کا اہتمام کرو، اس اعتبار سے اس طرح شریعت نے کہا ہے، لیکن اس کے جاننے کے باوجود نہیں، ہمارا تکبر نہیں ہے، تکبر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کسی کو نیچے دکھائیں گے تبھی نہیں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ لباس نیچے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی آپ نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، آپ نے اللہ رسول کے بات کو جاننے کو اس کا انکار کیا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اس نے فرمایا، جس کے اندر لمبی حدیث ہے، سنن داؤد کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 638، ایک صحابی رسول انس بن مالک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا ازار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نبی وسلم کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، وسلم پوچھتے ہیں یہ کون آدمی؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدو ہے، کوئی آدمی مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ وسلم اس کو نماز میں ہی روک دیتے، کہتے ہیں اذهب فتوضا، نماز چھوڑو تم جاؤ، پھر سے وضو کرو، پھر نماز پڑھو۔ اس کے بعد جانے کے بعد صحابہ رسول جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، لیکن ان کی حالت ویسے ہوتی ہے، پھر سے وضو کرتے ہیں، پھر وہ ٹخنے سے پر نہیں اظہار کر رہے ہیں، اظہار پھر ان کا نیچے ہی ٹخنے سے۔ پھر آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اذهب فتوضا، جاؤ اور پھر سے وضو کرو، پھر صحابہ رسول وضو کر کے آتے ہیں، پھر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ وسلم پھر روک دیتے ہیں۔ انس بن مالک وہاں موجود تھا، دو صحابی وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر پوچھتے ہیں وسلم آپ نے اس آدمی کو 2 بار وضو کرنے کو کیوں کہا؟ آپ نے وضو تو کر کے آ رہا تھا، وہ نماز کے لیے وہ آ رہا تھا وضو کر کے، لیکن آپ نے اس کو 2 بار کہا کہ نہیں لوٹ جاؤ، وضو کر کے آؤ، پھر سے آؤ، ایسا آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا انه كان يصلي وهو مسبل ازاره والله لا يقبل صلاة الرجل مسبل ازاره۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ تھا، یہ وہ آدمی تھا جو نماز تو پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا تہبند جو تھا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا لباس اس کے ٹخنے سے نیچے ہو۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ نماز کے اندر جہاں یہ کہا گیا سطح چھپانا ہے، اتنا لمبا ہو کہ سطح چھپ جائے، اتنا بھی نہیں کہ اب زمین سے لگ رہا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ تکبر کی علامت پہچان ہے۔ پہلی بات لباس کو لے کر کے۔ اس کے علاوہ نماز، ہمارے نمازیوں کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ انفرادی پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں۔ نیت کا معاملہ جہاں تک ہے، بارہا مطلب بیان کیا گیا، لیکن پھر دوبارہ بیان کرتے ہوئے سامنے کہ نیت کو لے کر کے لوگوں کو نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھنا نہیں چاہ رہے، واللہ عالم کیا مسئلہ ہے لوگوں کا، کہ زبان سے نیت کرنے کو سوچتے ہیں یہی ہماری نیت ہونا، نیت نہیں ہوگی، جبکہ آپ پورے قرآن اور پورے حدیث کا جتنا ذخیرہ ہے سب الٹ کر دیکھ لیں۔ اب نہ تو اللہ کے وسلم نے زبان سے نیت کا کبھی نقل ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، نہ تو صحابہ رسول سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے، پھر نہ جانے کہاں سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ زبان سے کہیں گے تبھی ہماری نماز ہوگی۔ اب ایک آدمی کھڑا، اقامت ہو گئی ہے، میں نہیں ابھی اپنا ہی بتاؤں میں حال، اقامت ہو گئی ہے، نماز میں کھڑے ہیں ہم یہاں پر تکبیر تحریمہ بول کر کے نیت باندھ لیے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے اللہ ہم زہر کی نماز پڑھیں تیرے لیے، تیرے واسطے، اور کچھ اس سے آواز ہے بڑا سن نہیں پایا میں، لیکن نیت کر رہے ہیں صاحب۔ نماز کے بعد میں سوچا کہ کچھ سمجھاؤں، لیکن بہرحال ہم نے کہا چلو جمعہ کے دن ہو جائے سب سمجھ جائے کہ نیت کا تعلق میرے بھائی زبان سے نہیں ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو انسان، میں نے بارہا بتلایا آپ کو کہ جب آدمی وضو کر کے مسجد کو آ رہا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کس لیے آ رہا ہوں، اس کے دل میں بات چل رہی ہوتی ہے کس لیے آ رہا ہے، وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، تلاوت کیا کس لیے آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی صف میں کھڑے ہو کر کے نیت کرنا، یہ ایک طرح سے عبادت کے اندر نا اپنے طرف سے داخل کرنا ہے، اور شریعت کیا ہے؟ مکمل ہے، مکمل کے اندر کچھ بھی داخل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بھی اور جان لو، اصول جان لو آپ، شریعت کا فقہی اصول ہے کہ ہر عبادت کیا ہوتی ہے؟ توقیفی ہوتی ہے، عبادت کے اندر توقف ہوتا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں جیسے کہا گیا ویسے ہی کرنا ہے، اس کے اندر کچھ داخل نہیں کرنا ہے،
لیکن معاملات جہاں معقولات ہی ہوتے ہیں، کھانے پینے چیزیں ہیں، اس کے اندر سب حلال ہیں الا یہ کہ اس کے حرام کی دلیل آ جائے. تو عبادات جب انجام دے رہے ہیں تو ہمیں اتنا ہی کریں جتنا ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے. امی عائشہ کی ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ امی عائشہ فرماتے ہیں وسلم نماز کو شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے، اقامت ختم ہوئی، سب بندی صحیح ہوئی، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو گئی. بیچ میں یہ نیت کا جو مسئلہ ہے یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے. لہٰذا ایسے ہی نماز پڑھیں گے اگر آپ، جیسا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھلایا ہے، تبھی ہماری نماز ہمارے کام آ سکتی ہے، ورنہ ہمارے کام نہیں آنے والی ہے. تو نیت کو ہمیں اپنا صحیح کرنے سے اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ، ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ نماز میں جب نیت باندھ لی جاتی ہے، عام طور سے عموماً آدمی جب اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کئی لوگوں کو نیت باندھنے کے بعد آنکھ اوپر اٹھاتے ہو، ایسے کرتے ہیں نا، ایسے لگتا مطلب کہ کتنے خشوع خضوع بظاہر ایسا والا ہوتا ہے آدمی، چونکہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم بہت خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بھائی یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ خطا ہو رہی ہے، اور اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے نا. آپ اس کی وعید سنیے. آپ اللہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ کہ لوگوں تم نماز میں اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ، أَوْ لَيَخْطِفَنَّ اللَّهُ ورنہ اللہ تمہاری نگاہوں کو اچک لے گا، تمہاری نگاہیں واپس نہیں، نابینا اللہ کر دے گا، نگاہیں چھین لے گا اللہ تعالیٰ اگر نماز کی حالت میں آپ نگاہوں کو اٹھائیں گے. کتنے مصلی ہوتے ہیں نا، نماز جیسے نیت باندھے اور باندھنے کے بعد ایسے آنکھ بند کر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، نہیں کرنا ایسا. شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو منع کر دو، لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا، چھین لے گا. یہ صحیح مسلم سے بخاری روایت ہے. اس کے علاوہ نماز کے اندر بہت ساری غیر ضروری حرکات بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی شکایتیں بھی آئیں. بالکل ان کی شکایت بجا ہے، صحیح ہے ایک دم. بھائی کے پاس اچھی گھڑی ہے، اب اس کو کہاں رکھ رہے، وہ نکال کے سامنے رکھ رہے. فلاں بھائی کے پاس اچھی فون ہے، مہنگی فون ہے، نکال کے کہاں رکھ رہے، وہ سامنے رکھ رہے. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اب اس کی چابی نکال کے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے ان کو سیٹ نہیں ہوتا کہ میرا پیر کہیں فون پہ نہ پڑ جائے، گھٹنا میرا کہیں پیر پہ نہ پڑ جائے، میری چابی کہیں دب نہ جائے، یا چابی میری کہیں پیچھے سے کوئی نکال کے کھینچ نہ لے جائے. ان تمام چیزوں کا ڈر ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں پیر سے چابی صحیح کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے تو جلدی سے اس کو سمیٹ رہے، سجدے میں جا رہے تو پہلے فون آگے پیچھے کر رہے. یہ تمام وہ حرکات ہیں جو آپ کی خشوع کو ختم کر دیتی ہیں، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں باقی رہتا. اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میں نے پہلے آیت پڑھ کے بتائی آپ کو کہ کامیابی اگر چاہتے ہو، کامرانی اگر چاہتے ہو، فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرو. خشوع خضوع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیت تو باندھے ہوئے ہیں، حساب دکان کا ہو رہا ہے، نیت تو باندھے ہوئے ہیں، کاروبار میں دماغ لگا ہوا ہے، نیت تو ہم نماز میں باندھے ہوئے ہیں لیکن فون کو یاد کر رہے ہیں کہ کس کا میسج آئے کس کا نہیں. اگر ایسا ہے تو خشوع خضوع نماز کے اندر نہیں ہے اور یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی ہے تو داڑھی سے کھیل رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں جو ٹوپی صحیح کر رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بارہا کہ نہ جانے ان کو کس اچانک یاد آتا ہے نماز کے اندر، نماز پڑھے اچانک نکال کے سیدھی کریں گے، ابھی نہیں بیٹھا پھر نکالو پھر سیدھے کرو. یہ تمام چیزیں کیا ہے، آپ کی خشوع زائل ختم کر دیتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کر کے نماز پڑھیں گے تبھی وہ ہمارے کام آستے، ہمارے فائدے کو آستی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے ہمارے یہاں ہوتی ہیں، لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں کر کے. اور ایک بات اور میں بیان کر دوں، یہاں پر بہت سارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، فون ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے استعمال کریے، آپ جائز طریقے سے استعمال کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ اوقات میں اپنے آپ کو اس ڈیوائس سے الگ کرنے کی کوشش کیجیے. جس طریقے سے گھروں کے اندر استعمال کر رہے ہیں، آپ باہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنے کام میں کیجیے استعمال، لیکن جب اللہ کے لیے آپ آ رہے ہیں تو کم از کم اتنا وقت اللہ کے لیے نکال کے آئیے کہ ہم اس وقت میں صرف اور صرف اللہ سے ہم سرگوشی کریں گے. سلام پھیرتے ہی میرے خیال سے بھی ایک طرف دائیں طرف سلام ہوتا ہے کہ فون نکل کے فوراً نوٹیفکیشن چیک ہوتا ہے، کس کا اس کا میسج آیا بھائی، کون سا بزنس کیا کیا. بہت سارے لوگ نماز کے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ ہی کے دن، میں نے بتایا کئی بار نا، جمعہ ہی کے دن صبر برداشت نہیں ہوتا کہ 10 منٹ سن لے 20 منٹ، اسی درمیان میں ہی فون نکال کے اپنا چیٹنگ ان سے مسئلے مسائل. میرے بھائی یہ ڈیوائس جو ہے ٹھیک ہے کام کی ہے آپ کے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یہ آپ کو آپ کے عبادت سے غافل کر دے، یہ آپ کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہو جائے گا.
بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں عام طور سے، نماز کے ٹائم میں نے تقریباً ابزاب کیا ایسے ہی، ہر نماز کے اندر ایک دو نماز چھوڑ کر کے کسی نہ کسی کا فون بج ہی جاتا ہے. نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، فون سائلنٹ کر لو، فلائٹ مار لو، بند کر لو کچھ وقت کے لیے. اگر زیادہ ثواب چاہ رہے ہو، اگر اپنے آپ سے کچھ دیر کاٹ لو فون سے، سوئچ آف کر لو فون آپ کچھ دیر کے لیے، یا کم از کم ٹھیک ہے بہت ضروری کام رہتا ہے آپ کو تو آپ سائلنٹ کر لو. کم از کم اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے کی نماز کو برباد نہ ہونے دو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے بیان نہیں کر دیا. بیان کرو تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، ارے امام صاحب ہم کو بول رہے ہیں، امام صاحب ہم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی میرا کسی سے کوئی خاص ایسا کچھ ہے نہیں، بس یہ مسئلے ہیں چونکہ ذمہ داری میری ہے کہ جہاں تک ہو اس کی اصلاح کر دو. واللہ عالم، باقی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے کیا نہ دے، لیکن بولنا میری ذمہ داری، میں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں. فون کو اب آئندہ آپ انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ جب نماز کے لیے آئیں کم از کم اپنے فون کو سائلنٹ ضرور کر لیا کریں تاکہ نماز کے اندر کسی کو ڈسٹرب نہ ہونے پائے. کبھی کبھار اللہ بتا رہا ہوں، کبھی کبھار کسی کا IPL کا ٹون بج رہا ہے، کسی کا موسیقی گانے چل رہے ہیں، کوئی نعت لگائے ہوئے ہے، کوئی قرات لگائے ہوئے ہے، کبھی اذان کوئی سنا رہا ہے، نماز چل رہی ہے اسی میں سب چل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں، نماز کے اجر کو یا تو کم کر دیں یا کم از کم اس کو ضائع یا پھر کم از کم اس کو کم کر دیں گے نماز کے اجر کو. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اس کی خاص طور میں خیال کریں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اور باجماعت نماز کے اندر بھی بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کے اگلا جمعہ ہے انشاءاللہ، اللہ نے اگر حیات دیا انشاءاللہ تو نماز نبوی کے انشاءاللہ موضوع پر بات کی جائے گی. آج میں اشارہ کر دوں صرف کہ باجماعت نماز کے اندر بھی کچھ خطائیں ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، اور میرے خیال سے گئے خطبے کے اس کو ہم نے بیان کیا ہے. کچھ خطائیں باجماعت نماز کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. پہلی بات، شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی ہے، بارہا اس بات یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم صف میں کھڑے ہو جاؤ تو صف کو سیدھی کر لیا کرو، صف کو سیدھی کر لیا کرو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم صف میں بالکل مل کے کھڑے ہو جایا کرو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو کہا کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ جدا جدا کر دے گا. کہیں فرمایا کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّلَاةِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے. اگر صف درست نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی آپ کی. یہ معمولی بات ہے، یہ آدمی محنت کر رہا ہے، سب کچھ نماز کے لیے آ رہا ہے، صف کی وجہ سے صرف اگر صف سیدھی نہیں کیا تو اس کی نماز چلے گئی. یہ معمولی بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خسارے کی بات ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھے کر لیا کرو، اور کتنی ساری ترغیب دلائی ہے وسلم نے. ایک بار فرمایا وسلم نے کہ تم لوگ فرشتوں کی صفوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے ہو. پھر وسلم نے اس کی صفات بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپس میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کے بالکل سیسا پلائے ہوئے دیوار کے مند کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مل کے لوگ کھڑے ہوتے مضبوطی اس کے اندر رہتی ہے، اگر الگ الگ رہیں گی تو اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں امت مسلمہ جو رونا رو رہا ہے آج نا، ہم بہت پریشان حال ہیں، ہمارے اوپر رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، اللہ ہمارے اوپر نگاہ رحمت سے نہیں دیکھتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے نگاہوں سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہیں اہمیت دیتے ہیں. اللہ بھی اہمیت نہیں دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے صفوں کو ہم کیا کر لیں، مضبوط کر لیں، اپنی صفوں کو ہم لوگ سیدھی کر لیں. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں سامنے، اس کے اندر اس نے فرمایا تھا خاص طور سے کہ اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، لوگوں اپنے صفوں کو تم لوگ سیدھی کر لو کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں. معجزاتی طور سے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں. آگے وسلم نماز پڑھا رہے ہیں لیکن وسلم پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، وسلم کو پیچھے کا بھی علم ہوتا ہے اس چیز کا، پیچھے کون کیا کر رہا ہے. یہ معجزاتی طور پہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آگے فرمایا کہ وکان احدنا یلزق منکبیہ بمنکبیہ وقدمہ بقدمیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس نے فرمایا کہ ایک آدمی، حضرت فرماتے ہیں کہ جب وسلم نے یہ حکم دے دیا ہم کو کہ صف سیدھی کر لیا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پشت سے دیکھتا ہوں، تو صاحب رسول کہتے ہیں ہم لوگ ایسے کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا لیا اور اپنے ساتھی کے قدم سے قدم ملائے کھڑے ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میری اپنے گھر سے لائے ہوئی نہیں ہے. جب باتیں دین کی ہوتی ہے نا، خاص نماز کی باتیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں نا، یہ لوگ ایسے ہی کرتے یا یہ لوگ ایسے کرتے. اللہ کی قسم کھا کے میں بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر میں تیرے دین اور تیرے کتاب و سنت کی خلاف بات کروں، اللہ میری زبان سے قوت گویائی چھین لے. ہمیں کبھی اپنی اطاعت بڑھانے کی خواہش نہیں ہوئی، ہمیں کبھی اپنے شہرت کی خواہش نہیں ہوئی. ہماری ذمہ داری اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم خالص جہاں تک ہو اس کے پہنچ جائے.
باقی اللہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ ہے، اپنا ذمہ داری ہے اس کو پہنچا دینا. یہ سوچنا کہ یہ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں اس لیے یہ وہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ایسا ایسا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسی کوئی ہماری نیت، ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. بس ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے اعمال، آپ کی عبادات ضائع نہ ہونے پائیں، برباد نہ ہونے پائیں، آپ کی محنت کا آپ کو ثمرہ اور نتیجہ ملتا رہے. تو یہ پہلی بات ہے. صف کے درمیان ہمارے یہاں خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں صف کو درست کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ فرشتوں کی طرح سے. فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بالکل قدم سے قدم ملائے کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں شیطان کے لیے خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. دوسری بات یہ، جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے عام طور سے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلد بازی کے اندر، ابھی تک اذان ہوئی تو اپنے کام میں، لیکن جب اقامت ہو رہی ہے یا اقامت ہو گئی ہے اب ان کو بھاگتے بھاگتے جماعت میں شامل ہونا ہے. اب دوڑتے ہوئے آ رہے، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. اس سے بھی شریعت نے منع فرما دیا، کہا کہ تم نماز کے اندر دوڑتے ہوئے نہ ہو. آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار. کہا کہ لوگوں جب تم اقامت سن لو تو بھاگتے ہوئے نہیں آؤ. علیکم بالسکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکونت ہونا چاہیے، اطمینان سے آؤ. آپ نے فرمایا آگے کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم سے نماز چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو اور اس کے علاوہ جو تمہیں ملے وہ اس کو پڑھ لو. تو جلد بازی نہیں کرنی ہے، بھاگتے ہوئے نماز کے اندر نہیں آنا ہے، اطمینان سے آنا ہے، وضو کر کے اطمینان سے پھر سب میں داخل ہونا ہے. جو نماز مل گئی رکعت اس کو پڑھ لو، جو چھوٹ گئی اس کو بعد میں پورا کر لو. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نماز کے بعد نماز کی اقامت ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے سنتوں کو پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سنت کا اہتمام، نافل کا اہتمام بہت اچھی بات ہے، لیکن جس اوقات میں پڑھنے کو کہا گیا ہے، جس اوقات سے پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے اس کو بھی ہم کو علم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے. سنت آپ پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن جن اوقات میں شریعت نے منع کر دیا ہے اسے مت پڑھیے، ورنہ جس طریقے سے اس کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی جس کام سے رکنے کا حکم دیا گیا اسے رکنا بھی ضروری ہے. شریعت سے احکام سے آگے بڑھنا یہ شریعت سے کیا ہے؟ کھلواڑ ہے اور سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے شریعت کے احکام اور اصول سے. لہذا شریعت نے کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے. فرض نماز چل رہی ہے، اب کوئی آ کر کے سوچے، خاص فجر کے اندر خاص یہ دیکھی جاتی ہے کہ فجر کے سنت کی بہت اہمیت، الحمدللہ بہت اہمیت ہے اس کی. اس نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی فجر کی، اس نے دنیا اور ما فیہا، جو دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر کے فائدہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے فضائل ہیں، لیکن کب ہے؟ یہ پڑھ لینے پر ہے. لیکن اس کے ساتھ وسلم یہی فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو تم نماز نہ پڑھو، تم جماعت میں پہلے شامل ہو کے نماز مکمل کر لو، پھر اپنے سنت کو پڑھو. تو فجر کے نام تو دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کے ٹائم ہے، اقامت ہو رہی ہے یا اقامت ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ ہونے جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی نماز کو پوری کرنے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی، یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے. چاہیے یہ کہ جب اقامت ہو جائے تو ہم اپنے دوسرے نماز سے فارغ ہو جائیں، اگر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور جو خامیاں ہیں میں ایک دو اور بیان کر دوں کہ جمعہ کا دن خاص طور سے یا عام نمازوں کے اندر بھی سب بندی ہوتی ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد شریعت نے یہ کہا کہ جب تو نماز پڑھ رہے ہو سترہ کا اہتمام کیا کرو، سترہ اپنے سامنے کی نماز پڑھا کرو. خاص طور سے اس جگہ پہ جہاں پڑھے نماز آپ کی جہاں سے لوگ گزر ہو سکتا ہے وہاں آپ سترہ رکھ لیا کرو. اب جماعت پڑھ رہے تھے، امام کو سترہ، سب کا سترہ تھا، نماز ہو گئی. اب کیا کرے؟ سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ کی نماز چھوٹ گئی تھی، اب وہ نماز پوری کر رہے ہیں، سترہ تو ان کے سامنے ہے نہیں، امام کا سترہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ جو نماز پوری کر رہا ہے بندہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا بیچارہ کہ شیطان سے اپنے کو بچا سکے. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فوراً سلام پھیرتے بھاگ رہے ہیں، اس کی نماز کاٹتے، اس کی نماز کاٹتے باہر بھاگ رہے ہیں. نماز پڑھنے والے بھی جان لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اور نماز کاٹنے والے بھی سن لیں، سمجھ لیں. نماز کاٹنے والا یہ جان لے، آپ نے فرمایا کہ لو یعلم المار ماذا علیہ اسم لکان ان یقف 40 خریفا. اگر نماز کاٹنے والا نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان جائے کہ اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال تک بیٹھنا گوارا کرے گا. سلام پھیرتے بھاگتے ہیں نا، نماز پڑھ رہا کوئی فرق نہیں پڑتا، کاٹتے بھاگتے نا، جان لو کتنا خطرناک. اس نے فرمایا کہ اگر تم جان جاؤ کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 سال بیٹھنا گوارا کرو گے، بنے تو اس پہ کس کے کہ تم وہاں سے بھاگ اٹھ جاؤ وہاں سے. یہ تو گزرنے والوں کی بات ہے. دوسری بات، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اس کی سنگینی کے مد نظر اصل نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو روکے.
حتی المقدور روکے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے قتال کرے، یعنی بذریعہ طاقت اس کو روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سمجھا رہی بات؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی سامنے گزرنے والا وہ باز آ جائے، سامنے سے نہ گزرے، 2 منٹ 4 منٹ صبر کر لے، برداشت کر کے بیٹھ جائے، اذکار میں شامل ہو جائے، اذکار میں مشغول ہو جائے، سامنے سے نہ گزرے، گنہگار ہو جائے گا، بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی گزر بھی رہا ہے تو جو نماز پڑھنے والا اس کی ذمہ داری ہے اس کو روکے، وہ طاقت سے روکے، اگر نہیں مانے تو اس کو طاقت سے روکے اور اس کو وہاں سے دفع کرے، سامنے سے گزرنے نہ دے، یہ تمہاری یہ کیونکہ شیطان ہے جو تمہاری نماز کو کاٹنے والا ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو سامنے ہے ہی پیچھے بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ایک رکعت پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ نماز کا اپنا تو ہو گیا نا، دوسروں کا خیال نہیں ہے۔ اب میرے بھائی اپنا ہوا تھا جو نا وہ عمل کر کے اس کو بھی ضائع کر دیں گے آپ، لہٰذا احتیاط کیجیے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجیے، بچیے کہ جو آپ کے اعمال کو کھانے والے ہوں، نقصان پہنچانے والے ہوں۔ یہ تھی وہ باتیں جو عام طور سے ہمارے یہاں نماز میں خطائیں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور نماز کو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کے حکم کو پڑھنے والا بنائے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو۔